خداوند کے پاک کلام کی تلاوت ہم مل کر کریں گے زبور 125۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہے جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا، کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا، تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اے خداوند ان کے ساتھ بھلائی کر اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند برقراری کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم زبور 34 میں سے ایک ورس کی ریڈنگ کریں گے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ خداوند کیسے گھیرے ہوئے ہمیں، جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے، اور پھر گھیرا ہوا رہنے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے بھی چاروں طرف سے خداوند نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ ہم خداوند کے اس کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور پھر ابھی سائمہ نے جس بات کی شکر گزاری کی دعا میں کہ ہم کس سے گھرے ہوئے، ابھی ہم رفاقت میں ہیں، ہم خدا کے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں، تو ہم اس بات کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سے یہ ورس دیکھیں گے 34 زبور میں سے، صادق میرے گرد جمع ہوں گے۔ اس کی پہلی ورس سے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی، آمین۔ ہاں جی، خداوند کا شکر ہو۔ یہاں پہ کیا لکھا؟ مل کر اس کے نام کی تمجید کرے، اور خداوند ہمیں ساری دہشت سے رہائی بخشتا ہے۔ اور پھر کلام کے لیے انہوں نے، صادقوں نے خداوند کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اور پھر کلام میں ایک ورس کہیں اور زبوروں میں بھی کیا لکھا ہے؟ صادق میرے گرد جمع ہوں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم خداوند نے اپنی پریزنس سے ہمیں گھیرا ہے اور خدا کے لوگوں سے ہم گھرے رہے۔ یہ خداوند کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے، اور اس منتھ سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جس کسی کی بھی ٹرن آئے گی ہم کرسمس کے اوپر جو ہے وہ میسیجز ریڈی کریں گے۔ اسی طرح میں خداوند سے جب کہہ رہی تھی خداوند میرے سے کلام کر، تو خداوند نے مجھے یہ ورڈ دیا جو ریٹن فارم میں تھا، لکھا ہوا میک روم فار، اور اس کی ابھی ہمیں سمجھ آ جائے گی، اور ہم سب مل کر بولیں گے میک روم فار۔ خداوند کے لیے جگہ تیار کریں، خداوند کے لیے جگہ بنائیں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ لیکن سب سے پہلے ہم خداوند کی ذات کے بارے میں 4 باتیں جو میں بار بار ہم نے اس کو دہرانا ہے۔ ہمارا خدا کریٹر ہے، ہم سب مل کے بولیں گے ہمارا خدا کریٹر ہے۔ کریٹر کا مطلب ہے بنانے والا، خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ ہمارا خداوند ہولی ہے، ہمارا خداوند پاک ہے، ہمارا خداوند ہولی ہے۔ اور وہ کیا پرومس کرتا ہے؟ اناجیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مبارک بادی میں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ کتنا بڑا پرومس ہے۔ پھر ہمارا خدا ایٹرنل ہے، ہم سب بولیں گے ہمارا خدا ایٹرنل ہے، ہمارا خدا ابدی ہے۔ ابھی شکر گزاری کی گئی، وہ ہمیں کیا دینے آیا؟ زندگی دینے آیا، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا، اور وہ ہمیں کس راہ پر چلا رہا ہے؟ ابدی راہ پر۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور وی آر کو ایئرز آف رائچسنس، ہم مسیح کے ساتھ کیا ہیں؟ ہم وارث بن گئے ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ خدا کی ساری برکات کے، بادشاہی کی برکات کے، راست بازی کی برکات۔ اور پچھلے جو فرسٹ منڈے میٹنگ تھی، میں بھی اس سے پہلے والی جو میٹنگ تھی، خداوند کے خادم پاسٹر شمیم آفتاب جن سے ابھی ہمیں ملاقات دی، وہ بار بار بول رہے تھے ساڈا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا ان کی مدر بھی خداوند کے پاس چلے گی، وہ ایبسنٹ تھے، لیکن ہم نے وہ منڈے میٹنگ اٹینڈ کی، تو مجھے ان کا جملہ جو ہے نا ہر وقت گونجتا رہتا ہے، ہمارا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تو ہمارا خدا کیا ہے؟ بڑا خدا ہے۔ Our God is Almighty۔ تو جب ہم خدا کی کریکٹرسٹکس یا اس کی اوصاف کا جب بولتے ہیں تو خدا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو مینیفیسٹ کرتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے بچے ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ماما بہت اچھے ہیں، ہمارا دل ایک دم کھل جاتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح خداوند اپنے لوگوں کے لیے ریوارڈر ہے۔ تو آج ہم اپنے اس میسج میں کو جو ٹائٹل ہے میک روم فار، خداوند کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جگہ تیار کرنی ہے۔ کیسے جگہ تیار کرنی ہے اس کو اب ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جو ورس ہے، اگر کوئی مجھے بتا سکتا ہے کرسمس سے ریلیٹڈ یہ کہاں پہ ورس ہے، پھر اس کے لیے کلیپنگ ہوگی۔ میک روم فار، خداوند کے لیے جگہ۔ کرسمس نیٹیوٹی جو سٹوری ہے اس میں ہے
کون بتائے گا؟ حسن شازیہ نے بڑے اچھے جواب دیے. اچھا نیٹیوٹی کرسمس اسٹوری. ہاں یوسف اور مقدسہ مریم. ہاں ہاں ویری گڈ. اور کیا لکھا ہے؟ وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈیسپریٹلی یوسف کیا کر رہا ہے؟ ناک کر رہا ہے ادھر مجھے روم مل جائے, ادھر مجھے روم مل جائے. اور اس کی وائف کس حالت میں ہے؟ لیبر پینس میں ہے, ڈلیوری کا ٹائم ہے, اور وہ کتنے پینک ہے, پریشان ہے, مے بی اریٹیٹڈ ہے, انسان چڑچڑا جو ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم میں وہ کیا سوال ہے؟ خداوند کے لوگوں کے لیے جگہ ہے. اور یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. اس کے لیے سائمہ ہماری مدد کریں گی. ہم کرسمس کی سیزن کے تعلق سے جو اسٹوری ہے لوکا کی انجیل میں, اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. دو بات ہے. ہاں جی, جس سیکنڈ چیپٹر, کوئی نہ دیکھ, سیکنڈ چیپٹر. ہاں جی. لوکا اس کا دوسرا واقعہ اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے, اور اس کی ہیڈنگ ہے یسوع کی پیدائش. ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم قرنیوس کے عہد میں ہوئی, اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے, اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا, تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا, اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا, اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا, کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا, اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا, اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا, مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی, اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسے ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. آگے بھی پڑھیں. ہاں جی, خدا حافظ. ہاں جی, یہ وہ ٹائم ہے جب ینگ کپل یوسف اور مریم جو ابھی انگیجمنٹ کی حالت میں بیت لحم میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں, اور وہ کس جگہ پہ ہیں؟ اے پلیس ٹو اسٹے. دے آر ان سرچ آف اے پلیس ٹو اسٹے. ان کو جگہ کی ضرورت ہے. ینگ میری کی کیا حالت ہے, مریم کی کیا حالت ہے, لیبر پینس ہے, اور وہ کس پہ سفر کر رہے تھے؟ گدھے پہ, ہاں ڈونکی پر سفر کر رہے تھے. اور وہ بڑا کیسا سفر ہے؟ آرام دہ سفر نہیں ہے ماں کے لیے. ہاں, کتنا جھٹکے اور کس قدر وہ انکمفرٹیبل تھی. اور جیسے پہلے کہا گیا
کہ وہ جگہ کی تلاش میں ہے, میں بھی بہت سارے دروازے نوک کر رہے ہیں, شاید ہمیں جگہ مل جائے. اور اس حالت میں ماں کیسی ہوتی ہے, شی از ویری سینسٹیو, اور کمزوری کی حالت ہے. اور اس ٹائم میں اس کو, جیسے عام جب ہم مدرس بنے ہمیں بڑی کمفرٹ اور ساری چیزوں کا لحاظ رکھا گیا, لیکن مریم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ خوف زدہ ہے, اور وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے. میں بھی وہ خداون سے کہہ رہی ہے, جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم خداون سے باتیں کرتے ہیں کہ خداون ول یو ناٹ پرووائڈ فار می, کیا تو ہمارے لیے ہم مہیا نہیں کرے گا, ہمارے لیے اچھے انتظام نہیں کرے گا. اور ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش اور مریم پر خداون کا فضل, خداون کے فرشتہ نے کلام کیا اور بہت سارا جو نبوتی کلام تھا, لیکن وہ کتنا زیادہ جانتی تھی. مریم کتنا جانتی ہے کہ میں ماں بن رہی ہوں, اس کے اوپر اس کو جو کلام تھا اس نے اس کو سمپلی اس پہ میڈیٹیٹ کیا, اس پہ غور کیا, اور وہ اس کو ریسیو کرتی ہے. اور پھر اگر ہم جیوز کے بارے میں, یہودیوں قوم بنی اسرائیل کو دیکھیں تو ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھی, کوئی بتا سکتا ہے ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھی؟ جب مسیحا آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جب ایک مسیحا کی پیدائش ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بادشاہ ہوگا, اور وہ بادشاہ کے محل میں ہوگا. ہی وڈ بی اے ٹرائمفنٹ کنگ, وہ ایسا بادشاہ ہوگا کہ وہ کیا کرے گا, جب سیٹ کے اوپر بیٹھا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا رول ہے, اتھارٹی ہے, اور جو کچھ گڑبڑ ہے اس کو ریموو کر دے گا. لیکن کیا خداون ایسا بادشاہ تھا؟ وہ ڈفرنٹ بادشاہ, وہ یونیک بادشاہ. ہم اپنے بادشاہ یسوع کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں. خداون کے راستے کرو, تیرا شکر, ہالےلویا 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 ہالےلویا, تیرا شکر, ہالےلویا. ہم کلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی مجھے ورس یاد آ گیا, ہم اس کو زبانی جس چیز کو آ کے بول سکتے ہیں. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اور خادم کی صورت اختیار کی, اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور اس نام کے آگے ایک ایک گھٹنا جھکے گا, ایک ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں ابھی؟ رضا کی قربانیاں, ہونٹوں کا پھل, ہم اقرار کر رہے ہیں. کنفیشنز خدا کے حضور کتنے قیمتی ہیں, اور ہم اتنا زیادہ خدا کی تعریف سے بھر جائیں. ہمارے ہونٹ, کیا بائبل کیا کہتی ہے؟ میرے ہونٹ خداوند کی ستائش سے پر ہو جائیں. میرا جو دن ہے پورا دن کیا کرتا رہے؟ خداوند کی ستائش اور پرستش کرتا رہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس بادشاہ کی عزت کرتے ہیں, تمجید کرتے ہیں, جو کیا تھا؟ ہمبل تھا. اور یسوع نے خود متی کی انجیل میں 11 باب میں کیا کہا؟ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. تو تم کیا کرو گے؟ مجھ سے سیکھو. خداوند چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہم سب کیا بن جائے؟ حلیم بن جائے, فروتن بن جائے. اور جوائس مائر کی میں نے بڑی انٹرسٹنگ بات سیکھی, جب بچے ٹین ایج میں ہیں بڑی چینجز آتی ہیں, پھر وہ ینگ ایج میں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا کو فتح کرنا بڑی وہ انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر, وہ فزیکل انرجی ہے. پھر میں ایک دن جوائس مائر کو سن رہی تھی, کہتے جب 35 کراس کر لیتے ہیں نا, پھر زندگی کی جو حقیقت ہے, ریئلٹی کا پتہ چل جاتا ہے, پھر ہم سبمیشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو سینسیبل ہیں, جو عقل مند بن گئے ہیں, انہیں پتا ہے کہ سب کچھ خدا ہی خدا ہے اور خداون کے ہاتھ میں ہے. تو ہم کیا ہے؟ خداون کے فضل سے, خداون میں اپنے آپ کو جب ہمبل کر دیا, سپرد کر دیا, تو خداون یسوع کیا کرے گا؟ ہمیں بھی سرفرازی دے گا, کامیابیاں دے گا. لیکن شرط کیا کہ پہلے ہمبل ہو جائیں. اور پھر مٹی کا دانا جو کیا کرتا ہے, کس کا؟ گیہوں کا دانا جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا وہ تنہا رہتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ خداون کی بیٹیاں, میں ایمان رکھتی ہوں ہم سب کیا ہیں؟ یسوع کے نام سے ہم پھلدار ہیں. وی آر پھلدار, ہم فروٹفل ہیں. تو یسوع مسیح کی زندگی کے لیے ہم شکر کرتے ہیں, جو خادم بن گیا, سرونٹ بن گیا, اور کیسا بن رہا ہے؟ خدا کا بن رہا, جو جہان کے گناہ اٹھا لیا گیا. دیکھیں ہم اپنے بوجھ پھر اپنی فیملیز, حالات, ان بوجھ کو ہم تنہا کر ہی نہیں سکتے. اور یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اس نے تنہا انگور حوض میں روندے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا, اس کے ہی بازو سے نجات آئی. تو کتنی خدا کی بڑی محبت ہے کہ اس نے ہمیں برا دیا, اور برا نے خوشی سے اپنے آپ کو پیش کیا. یسوع نے کہا کہ کوئی میری جان نہیں لیتا, میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں. اور پھر اس نے کس بات کو پسند کیا کہ وہ چرنی میں آ گیا, تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ ہم دولت مند بن جائیں. وہ غریب بن گیا تاکہ ہم دولت مند بن جائیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. پھر اب آگے دیکھتے ہیں میری کا جو ڈلیوری ٹائم ہے, جب بچے کی پیدائش کا ٹائم ہے, اور اب وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ کیسی جگہ پہ, جو ڈریمز تھی جو ہر ماں کے دل میں ہوتی ہیں, وہ ڈریمز کیا ہے؟ وہ ڈریمز ہی رہ گئی. لیکن اب اس کی زندگی پہ کیا ریالٹی ہے؟ ریالٹی کیا ہے؟ چرنی ہے, سٹیبل ہے, اور اس میں کیا ہے؟ بدبو ہے, اور پانی بھی نہیں ہے. اور ایک میں نے بک میں جیزس کے بارے میں بک ہے, میں نے اس کو پڑھا, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس وقت جیسے
جو مدر ہے اس پیریڈ کے اندر ہے، اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ میڈیکل سٹاف ہوتا ہے نا، اور وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کی جو دایا تھی وہ کون تھا؟ مریم کی دایا یوسف ہی تھا. اور کوئی پانی کا ارینج نہیں، سینیٹیشن کوئی نہیں، صفائی کوئی نہیں، کپڑوں کا کوئی ارینج نہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یوسف کو شاید میں بھی آدھی بالٹی ملی ہے، تو وہ ساری جو کام اس نے کر رہا ہے نا صفائی کا اور سب کچھ وہ یوسف کر رہا ہے. پتہ نہیں کہاں سے پانی مانگ کے لایا، بدبو ہے، خود کتنا پریشان ہے، ابھی تو سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری. تو ہمیں کتنا زیادہ خدا کا شکر کرنا چاہیے جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو مالکوں کا مالک ہے، حاکموں کا حاکم ہے. اس قدر کوئی ہمبل ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بارے میں ایک سکھ تھے اور ان کی ٹیسٹیمنی آسٹن ہے نا، یہ جو ڈیلی ڈیووشن میں سٹوریز آتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کو نجات کا مکاشفہ کیسے ملا. یہ مکاشفہ روح القدس کی قدرت کے بغیر نہیں مل سکتا. کہتے ہیں ان کو خداوند نے جب چینج ہوئے تو کیسے مکاشفہ دیا. کہتے ہیں کہ میں ایک کھیت میں کھڑا تھا، یہ میں پہلے بھی سٹوری کہی تھا، بتائیں مجھے بہت پسند ہے. کہتے ہیں میں کھیت میں کھڑا تھا اور وہاں پہ ہل چلایا جا رہا ہے، اور وہ جو ٹریکٹر ہے جو ویل ایڈوانس جو ٹیکنیکس ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں وہاں پر جو میں نے کھیت میں دیکھا تو مٹی میں چونٹیوں کا ایک ماؤنٹ تھا، جیسے چونٹیاں پہاڑ بناتی ہیں، ان کی بڑی پاپولیشن، بڑی وہاں کی نا وہ بہت ساری چونٹیاں تھیں. تو کہتی ہیں ٹریکٹر آ رہا ہے بڑی سپیڈ سے اور میں چونٹیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو کون بتائے گا کہ ٹریکٹر کے ویل کے نیچے تم کچلی جاؤ گی. تو کہتی میرا دل کیا کاش میں چونٹی بن جاؤں. کہتے میں نے کہا خداوند کاش میں چونٹی بن جاؤں اور میں ان کے کان میں جا کے کہوں کہ ٹریکٹر کے ویلز کے نیچے تم کچلے جانے کو، تمہاری ڈیتھ ہونے والی ہے، تم اس سے بچ جاؤ، ادھر ادھر سکیٹر ہو جاؤ. لیکن پاکرو نے اسی وقت ان کو مکاشفہ دیا. جو لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا کیسے انسان بن سکتا ہے، اسی طرح خدا نے سوچا کہ میں انسان بنوں گا، اس کے مشابہ بنوں گا. کیونکہ ہمیں کس کی ضرورت تھی؟ بچڑے اور بکرے کا خون ہمیں صاف نہیں کر سکتا تھا، ہمیں افضل قربانی کی ضرورت تھی، اور خداوند نے اپنی خوشی سے اپنے آپ کو پیش کیا. اور کہتے ہیں جب آسمان پہ کانفرنس ہو رہی ہوگی، باپ بیٹا روح القدس یونٹی میں میل ملاپ میں چلتے ہیں، تو جب یہ ڈسکشن تھے لکھا ہے نا کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے. یہ پری پلان تھا. خداوند آل نوئنگ خدا ہے، وہ جانتا تھا کہ انسان گناہ کرے گا، لیکن خدا کے پاس کیا ریمیڈی موجود ہے کہ اب میں اس مسئلے کا حل کیسے کروں گا. اس لیے اپنی زندگی میں پریکٹیکل میں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب زندگی میں پرابلمس آ جائیں، جو ہمارے بڑے بڑے کام جو ہیں ان میں پرابلمس آ گئی ہیں، لیکن خداوند کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے وے آؤٹ، کیونکہ وہ ایسا بڑا سردار کاہن ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ جو آسمانوں سے گزر گیا. ہم فضل کے تخت کے پاس جاتے ہیں، خدا سے کیا ریسیو کرتے ہیں؟ ابھی بہت زیادہ دعا کا ذکر ہو رہا تھا، اس کو پکارنے کا ذکر تھا. ہمیں فضل ملتا ہے، ہمیں مدد ملتی ہے، ہمیں قوت ملتی ہے، تاکہ جو دوڑ ہم نے زمین پر ابھی ہماری جاری ہے خداوند کے فضل سے، ہم اپنی ڈیسٹنی کو، اپنی کالنگ کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکیں. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. یسوع آیا تو کیا آیا دنیا میں؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. ایک اور ورس ابھی ہم نے پڑھی تھی، ہاں جی، یہی عالم بالا پر خدا کی تمجید. خداوند کیا کر رہا ہے دنیا سے؟ پہلے ہم دشمن تھے، اس کے دوست بن گئے، جدائی تھی، خداوند کے ساتھ ہماری رسائی ہو گئی. اور جیزس کی جب بہت سارے جو باتیں ہیں ان میں جب کہا جاتا ہے خداوند یسوع بادشاہ یہ گیت بھی گاتا ہے، اس گیت کے تعلق سے میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں. تو کیا ہو گیا؟ یسوع آیا تو جو نور بن کر آیا، تو اس سے کون سی تاریکی چھٹ گئی؟ جو انٹرنل، جو ہمارے اندر بھی تھی اور ہمارے باہر بھی موجود تھی. خداوند یسوع روشنی بن کر آیا. تو اب دنیا کہاں پہ ہے؟ شریر کے قبضہ میں ہے، لیکن ہم کس میں چل رہے ہیں؟ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. تو جہاں جہاں خدا کا بندہ چل رہا ہے وہاں کیا ہوتا جائے گا؟ اندھیرے چھٹتے جائیں گے. ویئر ایور دا بلیور مووز، اس کی زندگی میں پاکرو ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ ہی از ریسیونگ ڈیوائن گلوری. ابھی جلال کا گیت گائے، گلوری بھی اس کے ساتھ ٹریول کرے گی، اور کیا فیور بھی اس کے ساتھ ٹریول کرے گی، خداوند کے اینجلز بھی اس کے ساتھ ٹریول کریں گے. تو ہم کیا، ہم کوئی تنہا ہیں؟ ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں میں اکیلا ہوں، کبھی ہم کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اکیلے ہیں. ہم تو ہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہماری فیملیز، ہمیں مقدسوں کی محفل، لیکن ہم کبھی تنہا نہیں. خداوند ہمارے ساتھ ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے وسیلہ سے. اور پھر ایسٹر پہ جب ہم ایسٹر مناتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کلمینیشن ہے، خدا کے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے پورا ہو گیا. دا نائٹ واز illuminated، جو اندھیری رات تھی، ابھی رات کا پہلے ذکر ہو گیا. رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. خدا نے ہمارے اندھیروں کو، ہماری رات کو کس میں بدل دیا؟ خوشی میں، صبح میں بدل دیا، خوشی میں بدل دیا. اور داؤد کیا کہتا ہے؟ تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا. مجھے کسی فیملی ممبر نے ایک میسج بھیجا، اور وہ میسج ایسے تھا کہ جیسے کچھ لوگ زندگی میں ریجیکشن سے گزر رہے ہیں اور وہ سائیڈ ویز ہیں، ان کو اگنور کیا جاتا ہے، وہ اتنے پرومیننٹ نہیں ہوتے. لیکن میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یسوع اس لیے آیا ہے. بے شک ایسا ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن یسوع کیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟
ہمیں پرومیننٹ کرے, ہمیں ایگزالٹ کرے, ہمیں کامیاب کرے, ہمیں راگ کے بدلے صحرا دے, ماتم کی جگہ خوشی کا روغن دے, اداسی کے بدلے ستائش کا خلت دے. کیا ہم سیلف پٹی میں رہیں؟ کیا ہم دنیا کی لینگویج بولے؟ اور میری زندگی میں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ہمارے گھر میں میرے بھائی نے غزلیں سننا شروع کی, اور اس غزل میں جو انڈین کو گا رہا تھا وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا, میں تو راستے کا پتھر ہوں, انہوں نے مجھے ٹھوکر. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی پاک روح نے میرے ساتھ بات کی کہ میں کیوں پتھر بنوں, مجھے کیوں کو ٹھوکر مارے, میں کیا ہوں؟ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے, ہم تو زندہ پتھر ہیں, ہم روحانی گھر بن رہے ہیں, ہم قیمتی ہیں. ہم اپنے آپ کو, اپنی آئیڈینٹی کو کیسے پہچانیں گے؟ جیسے یسوع ہمیں کہتا ہے, ہم دنیا کی لینگویج یا دنیا کی باتوں یا اس کے آئینہ یا مرر میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہم کس مرر میں دیکھ رہے ہیں؟ کلام میں دیکھ رہے ہیں. کلام میں کیا خداوند کہتا ہے؟ مناز میری پریشیس بیٹی ہے, اور شازیہ میرا جیول ہے, راحت میرا جیم ہے. اسی طرح خدا کی ہر بندی کیا ہے, خداوند کیا کہتا ہے, تو میرے لیے کیا ہے؟ یسایہ میں کیا لکھا ہے؟ تو میرے نزدیک قیمتی ہے, تو مقدس ہے, تو مکرم ہے, خوف نہ کر, خداوند ہمارے ساتھ ہے. دا نائٹ واز illuminated, the heavens were radiant. آسمان نے بھی خوشی منائی. اور ایک خادم ہے بل جانسن, انہوں نے کتاب لکھی invading the heavens, سوری آسمان سے زمین, invading the earth. آسمان کھل گیا, آسمان اور زمین. آپ کو پتہ ہے ہورائزن ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں آپ سمندر پہ چلے جائیں, جس میں ایسے لگتا ہے آسمان اور زمین مل گئے ہیں. تو اب ہم جب مسیح کی پریزنس میں, ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آسمان اور زمین ایک ہو گیا. خداوند کیا کہتا ہے استشنا 28 باب میں تمہارے لیے I will open the heavens, میں آسمان کھول دوں گا, میں اتنی برکتیں دوں گا تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی, میں تجھے مالا مال کر دوں گا, میں تجھے خوشحال کر دوں گا, تو اداسی کو بھول جائے گی, تو اپنے پاس کے دکھ بھول جائے گی, اور فیوچر میں تیرے لیے کیا ہے؟ برکت ہے. آگے بڑھ میری بیٹی اور اس کو پوزیس کر لے. آگے جا, فشانی ضرور کرنی ہے, پریئر ضرور کرنی ہے, جھکنا ضرور ہے. اور جب ڈاکٹر میرن ہکی کہتے ہیں کہ گلوز کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, جو دستانے پہنتے ہیں, لیکن جب اس کے اندر ہاتھ ڈالا جاتا ہے ہر کام کیا جاتا ہے. تو ہم دستانوں کی مانند اور خداوند ہاتھ ہے, تو وہ ہمارے اندر جب آ جاتا ہے وہ جہاں سے مرضی ہمیں ایگزالٹ کرے گا. خدا اپنی بیٹیوں کو ایگزالٹ کرے گا. خدا نے بڑے اچھے کلام ہمارے لیے کیے ہیں, اور خداوند کے نام سے وہ پروفیٹک ورڈ ضروری ہماری زندگی میں پورا ہوگا. جب ہیونز کھل گیا تو آسمان پہ کیا ہے؟ پرستش ہے, عبادت ہے, اینجلز ہیں, قدوس قدوس پکارتے ہیں. تو وہاں پہ کیا نظر آئے گا؟ خود ہی بخود کیا نظر آئے گا؟ اینجلز نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب کیا, جو مسیح کی پریزنس میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تو اینجلز کو دیکھ سکتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو یہ تجربات دیتا ہے. اب ہم آگے چلیں گے. اب مریم کا ایک کویشچن ہے, اور سچویشن کیا ہے کہ سرائے میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. ہاں جی, اب مریم کا جو سوال ہے, اب خداوند یہ سوال, آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ریلیشن شپ ہے وہ 2 سائیڈڈ ہوتا ہے. اور میرے بچے جب چھوٹے تھے نا, فنی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں ماما ہم تھک گئے, مجھے اٹھا لو. تو میں ان کو کہتی ماما بھی تھک گئی, چلو اب آپ مجھے اٹھا. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے. پھر ہم کہتے ہیں, ابھی جیسے میں نے کہا ہم اکیلے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں خداوند تم نے ہمیں چھوڑ دیا. تو خداوند کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے نہیں چھوڑا, تو مجھے چھوڑ رہی ہے. کیسے چھوڑ رہی ہے؟ جب ایمان کی کمزوری آ رہی ہے, جب تو نیگیٹو بول رہی ہے, جب تو شکایت کر رہی ہے, جب تو بڑبڑا رہی ہے. پھر ہم خداوند سے کہتے ہیں خداوند مدد کہاں سے آئے گی؟ تو خدا تو مددگار ہے. اور ابھی ہم نے زبور 125 پڑھا. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کویشچن ہم سب کے لیے اور ایک چیلنج ہے. اب خداوند ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند بھی تو کچھ مانگے گا نا. ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. لیکن بے شک خداوند تو سب کچھ ہمیں دیتا ہی ہے, لیکن وہ ہم سے بھی کچھ چاہتا ہے. یعنی آج کا ٹاپک یہ ہے, خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. اور جو بیوہ عورت تھی, اس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں, اس نے تو وہ ساری ڈال دی ہے نا. تو بیوہ عورت کی کیا لکھا گیا؟ یادگار. اور ابھی کو بول رہا تھا صادق کی یادگار. تو جو کچھ کیا جاتا ہے وہ تو یادگار بن جاتا ہے, اور وہ بک آف ریممبرنس میں بھی لکھا جا رہا ہے, اور ریوارڈز بھی ہیں اس کے لیے. تو خداوند آج آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور ابھی اینڈ ٹائمز کا ذکر کیا گیا. بھائی جرمنا نے دعا میں کہا کہ خداوند جلد آنے والا ہے, خداوند نے ہمیں تیاری کا ٹائم دیا ہے. ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ میری مدد کہاں سے آئے گی, لیکن خداوند کیا کہتا ہے؟ کون آئے گا, میں کس کو بھیجوں گا؟ تو پھر یسایہ کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند میں جاؤں گا. تو کیا میں آپ سے کہوں گی نہیں کہ آپ بولیں, لیکن آپ نے دل ہی دل میں خداوند کو جواب دینا ہے. کون جانا جائے گا, کون امبیسڈر بنے گا, کون روشنی بنے گا. کیونکہ جیزس جب زمین پر آئے, ابھی ہم نے پیدائش کا, پھر ان کی زمینی خدمت, اپنی خدمت کو پورا کیا, صلیب کے اوپر جان دی, کفارہ کے وسیلہ سے ہمیں زندگی مل گئی. تو اب جیزس جو ہے جسمانی صورت میں تو موجود نہیں ہے, لیکن اب کیسے جسمانی صورت میں کیا ہے؟ ہم اپنے پاؤں کے ذریعے, ابھی ہم یہ بولتے ہیں خداوند مبارک ہے وہ قدم جو خوشخبری لے کر جا رہے ہیں. خداوند کو کس کی ضرورت ہے؟ قدموں کی ضرورت ہے. اور موسیٰ کیا بن گیا تھا؟ اسپوکس مین. اس کو منہ کی ضرورت تھی کہ وہ فرعون کو فیس کرے.
فرعون سیٹن کی کنگڈم کو شو کرتا ہے, اور وہ کس کا ایمبیسڈر اور اسپوکس مین بنا؟ خدا کے کنگڈم کا. میرے لوگوں کو جانے دو تاکہ میرے نام کو کیا کرے؟ میری عبادت کرے اور میرا نام مشہور ہو جائے. جو خدا چاہتا ہے کہ میرے نام کو جلال ملے, میرے نام کی شہرت ہو. اور اگر وہ گفٹس اور ٹیلنٹس اور برکتیں دیتا ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ خداوند کے وسیلہ سے ہے. ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا, لیکن جلال کس کا ہے؟ خداوند کا ہے. اور خداوند جیلس گاڈ ہے. تو کون اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ اپنے قدموں کو, اپنے ہینڈز کو, اور پھر اپنے منہ کو, اپنے ماؤتھ کو. ہمارے ورڈز کیا, جیسے بھائی موزم سسٹر نوشی کے جو ورڈز تھے اس لیڈی کے لیے کیا تھے؟ انکریجمنٹ کے لیے تھے, دعا تھی, برکت تھی, تو انہوں نے اپنے الفاظ کو استعمال کیا. تو کیا خدا نے ان کو لیٹ ڈاؤن ہونے دیا؟ خدا اپنے ہی نام کی خاطر اپنے بچوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا, وہ اپنے ہی نام کو جلال دیتا ہے. اور یہ پریئر میں نے اپنے پریئر میں ایڈ کیا, نئی ووکیبلری. خداوند اپنے ہی نام کی خاطر, اپنے ہی جلال کے لیے ہم پر فضل کر. ہم نے کسی برکت کو ارن نہیں کیا, خدا نے ہم پہ فضل کیا ہے کہ جب ہمیں نجات مل گئی تو ہم اپنا کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا, جب بائبل کہتے ہیں اٹھ منور ہو, جب منور ہو گئے تب ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو کس کے فضل سے؟ خداوند ہی کے فضل سے, اور اسی کے نام کو جلال ملے. ایز بلیورز آور مشن از ٹو فالو کرائسٹ. ہمارا کیا مشن ہے؟ ہمارا کیا ویژن ہے؟ ایک لوگو ہوتا ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ساری منسٹریز کی اور جو جابز ہوتی ہیں وہاں پہ ایجنڈاز ہوتے ہیں. آپ اسکولس کو دیکھ لیں, کیا لکھا ہوتا ہے کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایجوکیٹ, ہم لائٹ بننا چاہتے ہیں. کوئی اپنا لوگو رکھتا ہے یا اپنی اسٹیٹمنٹ رکھتا ہے, لیکن ایماندار کا مشن کیا ہے؟ ٹو فالو کرائسٹ. مسیح کی مانند بنے, مسیح کو حاصل کریں, مسیح کو جانیں. اور پھر کیا آخری سب سے بڑا مشن جو آج کا ٹاپک ہے, میک ہم نون. جیسے موسیٰ نے کیا کیا؟ فرعون کا سامنا کیا. پہلے ایکسکیوزز تھے, لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. پھر خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمیشہ بہانے موجود ہیں. میں بول نہیں سکتا, لیکن خداوند کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے منہ میں کیا ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں نا, ہمارے منہ میں خدا کا کلام ہے. ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ کیا چیز ہم خدا کی کنگڈم کے لیے, اس کی روشنی کے لیے, ٹو میک ہم نون, اس کو شہرت دینے کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں خداوند کو؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں خداوند میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہم بولتے نہیں ہیں, ہم کلام بولیں, انکریجمنٹ, نصیحت, اور پھر جو کچھ فائنینسز ہیں, جو ہمارے گھر کی برکات ہیں, جہاں جو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, خداوند ہمیں روح القدس جو ہے وہ گائیڈ کرتا جائے گا. اور بہت دفعہ ہماری انٹینشنز, ارادے بہت اچھے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ خداوند میرے گھر کے سارے رومز کو, میرا پورا دل تو لے لے. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ خداوند کے آدم ہے سینٹ آگسٹین, خداوند کے جو سینٹ تھے سینٹ آگسٹین, ان کے بارے میں ایک کوٹیشن میں نے یاد کی تھی, مجھے بڑی پسند تھی. اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارا ہارٹ ہے, خدا کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہمارا دل ہے. اب اے میرے بیٹے اپنا دل مجھے دے دے, ہے نا, میری باتوں پر کان لگا. اور پھر جو دل ہے سیٹ آف ایموشنز ہے, اور ہم کیا ہیں؟ ہم روح, بدن اور جان ہے. اور جو ہماری جان ہے, یا جو ہم کہتے ہیں ہمارا دل ہے, تو اس کے اندر کیا ہے؟ ہمارے مائنڈ بھی ہے, ہمارا ذہن بھی ہے, ہمارے ول بھی ہے, ہمارے ایموشنز بھی ہیں. تو خداوند ان کو ہیل کرتا ہے. پھر خداوند ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بیٹی اپنے دل کی خوب حفاظت کر, بڑے وزڈم کے ساتھ زندگی گزار, ریلیشنز کے اندر, فائنینسز کے اندر. اور خدا کے لوگ ٹھوکر نہ کھائیں. مبارک وہ ہیں جو کامل رفتار ہے, جو خداوند کی شریعت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. کوئی ہمیں الجھا نہ دے, ابلیس ہمیں بہکا نہ دے. وہ سامنے نہیں آئے گا, وہ بھی کیا کرے گا؟ جیسے خداوند کہہ رہا ہے نا مجھے تیری ویسل کی, تیرے بدن کی ضرورت ہے, تو اس طرح ابلیس بھی کیا کرتا ہے؟ شخصیات کو, بدنوں کو استعمال کرتا ہے, کیونکہ وہ بھی روح ہے. ہمیں پتہ ہے وہ فالن اینجل ہے, وہ بھی ایسے اپنے کیا بناتا ہے؟ ایسے اپنے ایمبیسڈرز یوز کرتا ہے. وہ ساری کاپی خداوند کی کرے گا. اور وہ ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ لالچی لوگ آ سکتے ہیں, کوئی ریاکار لوگ آ سکتے ہیں, کوئی آپ کو کیا تہمت لگانے والے آ سکتے ہیں, کوئی آئیں گے کہ آپ کو ڈھا دیں. لیکن ہم خداوند کی بیٹیاں, ہم کیا کریں گے؟ خداوند کے لوگوں کے لیے روشنی کا سبب بنیں گے, تسلی کا سبب بنیں گے, اطمینان کا باعث بنیں گے. اور ہم اپنی زندگی کے روم کو, سینٹ آگسٹین کی کوٹیشن رہے گی, انہوں نے کہا کہ آور ہارٹ از اے گاڈ شیپڈ ویکیوم. اس کی شکل کیسے؟ ہم سب کو پتہ ہے ایسے ہارٹ کی شیپ ہے جو ہم بناتے ہیں, اور اس کی سائز میں ہمیں فسٹ کے برابر ہے. تو ہمارا دل جو ہے وہ آگسٹین, سینٹ آگسٹین کہتے ہیں اٹ از اے گاڈ شیپڈ ویکیوم. یہ ایسا ویکیوم ہے, ایسی جگہ ہے جس کی شکل کیسی ہے؟ خدا سے ملتی ہے. کیونکہ ہم کس پہ بنائے گئے ہیں؟ خدا کی امیج اور لائکنس پہ. تو ہم خدا کی مانند بن رہے ہیں اب. تو اب خدا نے ہمیں اس گاڈ شیپڈ ویکیوم کو, جس کو دنیا کے پلیئرز, خاندانی برکات, ہر چیز جو ہے اس کا ایک ایک سیکشن ہے, وہ فل کر دے گی. لیکن پھر بھی ایک خلا رہے گا, ایک ویکیوم رہے گا, جسے صرف کون فل کرے گا؟ خداوند کی پریزنس, خداوند کا کلام. وہ ہم کبھی کسی اور چیز سے ریپلیسمنٹ کر ہی نہیں سکتے. کبھی کبھی میڈیسن نہ ملے, کہیں گے آپ ریپلیسمنٹ لے لیں, لیکن خداوند کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. ہم خدا کے ہیں, ہم خدا ہی سے آئے, ہم خدا ہی کے پاس چلے جائیں گے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. ہاں جی, اب بہت سارے باتیں ہیں. سائمہ کے بارے میں ایک بات مجھے پتا ہے,
کاپی رائٹ نہیں لیا, میں نے پرمیشن نہیں لی, لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ خداوند کی بیٹیاں کیا کرتی ہیں, ان کو شوق ہے. میری چھوٹی بہن ہے, وہ اس سال نا کافی ایک سیزن رہا, لیکن اس سال اس کے بچے بھی کہہ رہے ہیں, ڈیمانڈ کرے ماما اس سال ہم نے کرسمس ٹری لینا ہے. تو خداوند کا شکر ہے, خداوند اس کو فضل دیں گے, ان کے دل کی ڈیزائر ہے. اور پھر بھائی عظیم انم کے گھر میں تھے, ڈیکوریشنز کی بات ہے, اور آپ سب کو پتہ ہے سائمہ کو بہت زیادہ شوق ہے. تو وہ کس چیز کا شوق ہے؟ کرسمس سیلیبریشن کا شوق ہے. تو ہم سب کے اندر یہ, کوئی کسی طرح سیلیبریٹ کرتا ہے, کوئی کسی طرح, لیکن زیادہ ہمارا جو کرسچن کلچر کہہ لیں تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم اپنے دلوں کو بھی خدا کے لیے, خدا سے منور کر دیں, اور ہمارے گھر بھی آراستہ ہو جائیں. اور ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ ڈیکوریشن تو نہیں میں کر پاتی, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کرسمس سارے گھر کی صفائی کر لیں جہاں جہاں ضرورت ہے. تو ہم اپنے آپ کو بھی صفائی کرتے ہیں نا, خداوند کا لہو ہمیں دھوتا ہے, پاک کرتا ہے. تو کرسمس کا جو ہے سیلیبریشن جو ہے وہ تو ہر دن ہے, لیکن ایک ایونٹ جو منایا جاتا ہے, جو ڈیٹ فکس کی گئی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, خداوند کی سیلیبریشن کی جاتی ہے. کرسمس ہمارے زندگی میں کرسمس اور ایسٹر سب سے بڑا ایونٹ ہے, اس سے بڑا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہماری زندگی میں. تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی تھاٹ ہے کہ بہت سارے ایونٹس ہیں, پروگرامس ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, فیملی گیدرنگس ہیں, دا پلیئرس کیا ہے, ہم جائیں گے, وی ول ڈو, وی ول بائی, وی ول گیو, یہ کبھی کبھی ہمیں کیا کرتا ہے, بہت زیادہ کنزیوم کر لیتا ہے. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ایک فیملی ہے ہمارے گروپ کی, اور وہ جو خداوند کے بندے وہ خدا کے پاس چلے گئے, لیکن ایک ٹائم آیا کہ شادیاں تھیں, اپنے بچوں کی شادی کر رہے تھے, اور انہوں نے کنفیس کیا, کہتے ہیں سسٹر میں ایک بات فیل کر رہا ہوں کہ جیسے محبت بڑھتی ہے نا, اگر قریب قریب رشتہ دار ہو, آج تم آ جاؤ کھانے پہ, آج میں جا رہا ہوں, نئی نئی باتیں, یعنی انسانی ایک وہ ایکٹیویٹی ہے جو خدا کی بلیسنگ ہے. میں اس کو نیگیٹیولی لے, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس پیریڈ میں ہماری دعا اور خدا کے ساتھ جو رفاقت ہے وہ مس ہوگی, چرچ لائف مس ہوگی. تو سسٹر میں کنفیس کرتا ہوں, میں بہت ایمٹینس فیل کر رہا ہوں, بہت بورڈم فیل کر رہا ہوں, خلاف فیل کر رہا ہوں. تو اس وقت اس کو کئی خادم کہتے ہیں فیسٹیوٹی, کہ آپ اس قدر فیسٹیوٹی کے اندر یا سیلیبریشن کے اندر اتنے انوالو نہ ہو جائے کہ ہمیں صرف ایک نصیحت کے طور پہ, اپنے میرے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو خدا کا ٹائم ہے, جو آپ کا پرسنل چرچ کا ٹائم ہے, فیملی ٹائم ہے, اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا اس سیزن کے اندر. لیکن ہم ضرور انجوائے کریں گے کرسمس ٹریز کو, بیوٹیفل لائٹس, اچھی لائٹس, میلوڈیس میوزک, آپ کو پتہ ہے خاص میوزک, پھر ڈیکوریٹڈ کوکیز. اور جتنی ہماری استطاعت ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے باہر کی کنٹریز میں تو اس کو بزنس کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے, اور بہت سیلیبریشن ہوتی ہے. تو بھی اگر وہ بزنس بھی کرے تو بھی خدا ہی کے نام کو جلال مل گیا. ساری شاپس جو ہیں وہ فلڈ ہیں, ڈیکوریشن ہے, کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ زمین پر آ گیا. لیٹ us set our eyes higher, ہم اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. لیٹ us not just open a room for Messiah, make room for him in our hearts. ہم اپنے روم کو, ہم نے بھی جگہ مخصوص کیا ہے. 1-2 سال سے یہاں پہ ٹری بن رہا تھا, اس سال ہم نے سوچا کہ ہم ڈرائنگ روم کا پینٹ ہوا 2 سالوں بعد کہ ہم ادھر ہے نا, پھر ہم نے اپنی جگہ فکس کیا. وی ہیو میڈ اے روم, ہم نے جگہ تیار کیا ہے. تو ہمارے کیا ہے, گھروں میں خداوند کے لیے جگہ, ہمارے دلوں میں خداوند کے لیے جگہ تیار ہو. اور نصیحت کی بات کیا ہے, وی فوکس آن ہم, خداوند پر فوکس کریں کرسمس پر, اور نہ صرف کرسمس پر, پھر نیو ایئر ہے, پھر پورا سال ہم خداوند پہ اپنے فوکس کو رکھیں گے. اور ایک بہت پیارا گیت ہے پاسٹر ہزکیل کا, باجی صداقت جب گاتی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. مجھے پورا نہیں اس کی ورڈنگ یاد ہے, بس اس کی ایک لائن میں بولوں گی, میرے دل کا موسم یسوع ہو, یعنی یسوع ہے نا, کہ میرے دل کا موسم یسوع ہو. اور ہماری ایک ٹیچر تھی, جب ہم پڑھتے تھے کالج میں اور ماسٹرز کر رہے تھے, وہ کہتی تھی کہ ماں کی ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اور ہم سب ماؤں سے پیار کرتے ہیں, اور وہ کہتی تھی کہ جب ہمارے بیبیز آئے تو جب دکھ کا ٹائم آیا تو کیا منہ سے لفظ نکلتا ہے, ماں, ہائے ماں, ہے نا. اور پھر ایک اوبر ڈرائیور تھے جن کی میری چھوٹی بہن سے ملاقات ہوئی, ان کا لیور جو تھا وہ ڈیمیج تھا, تو بچوں نے, ایک بچے کا میچ کیا, نہیں ہوا. پھر دوسرے بچے نے جو گاڑی چلا رہا تھا, اس نے بتایا کہ میرا میچ نہیں ہوا, میرے بھائی نے اپنا لیور کا نا 60% سم تھنگ لائک دیٹ اس نے اپنی ماں کے لیے دے دیا. یعنی اس کا مائیں بہت قیمتی ہیں. تو جب میں نے یہ بات کی, میرے دل کا موسم یسوع, تو ہماری زندگی میں سب سے قیمتی کون ہونا چاہیے؟ بے شک ماں باپ بہت قیمتی ہیں, یسوع, ہے نا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں, اگر ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں. اور میں نے جب چوزن دیکھی ہے تو مریم مگدلینی جو ہے نا, وہ جیسس سے بہت پیار کرتی ہے, اور وہ جو اس کا پرفیوم تھا وہ کس ٹائم لے کے جاتے ہیں, جب شادیاں, تو وہ پورے سال کی ویجز کے برابر تھا, سب سے قیمتی تھا عطردان, تو اس نے وہی توڑ دیا. اور ہم یہ گیت گایا کرتے تھے, بردر ارنسٹ مل کا, ٹوٹی شیشی نہیں ہوں میں ٹوٹی. اور خداوند نے اس کے لیے بھی کیا کہا تھا, آج یادگار کا ورڈ بہت بولا جا رہا ہے, خداوند نے اس کے لیے کیا کہا تھا, یادگار میں یہ سب کچھ لکھا جائے گا جو کچھ تو نے کیا ہے. ہم انسانوں سے چھپ سکتے ہیں, یا کئی ایسی باتیں ہم
اپنے ہاں سیکرٹ میں رکھتے ہیں, کچھ ہڈن ہوتی ہے, لیکن خداوند تو جانتا ہے میری بیٹی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے, نہ مجھ سے 99% پیار کرتی ہے کہ 100% پیار کرتی ہے, کتنا پیار. تو بائبل کیا کہتی ہے, اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے پیار کر. لیکن میں کہتی ہوں کہ خداوند یہ پریئر میں نے اپنے بچپن میں سیکھ لی تھی, اور میں جیسے بکس پڑھتے تھے, اور یہ میں نے کیا پریئر سیکھی تھی, لارڈ جیزس کیپ می فار تھائی سیلف, آئی کانٹ کیپ مائی سیلف فار دی. مجھے اپنے لیے تو قائم رکھ, میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتی. ہماری محبت کیا ہے, خداوند اسی لیے تو شکوہ کرتا ہے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. ہم محبت میں نا اس لیول پہ جب نئی نئی نجات ملتی ہے, پروفیسر الیگزینڈر نے کہا میں ہر وقت ٹنگس بولتا تھا, ایف ایس سی کے ایگزامز میں ٹنگس ہی لکھ کے آگے, لیکن پھر فیل ہو گئے. لیکن خدا کے زمے وہ کیا ہے, 100% ایکسیلنٹ خدا کا خادم ہے, اور ہم ان کے بھی قرض دار ہیں. ملان فیلوشپ سے بہت برکتیں ملی ہیں, لیکن میں صرف یہ ایکسپلین کرنے کے لیے بات کر رہی ہوں کہ ہم کتنا خداوند سے پیار کرتے ہیں. اور خداوند کیا کہتا ہے, میں تمہارے دلوں کو, گردوں کو جانچنے والا خدا ہوں. تو میں آج یہ دعا میری آپ کے لیے بھی ہے, اپنے لیے بھی ہے, خداوند کیپ می فار تھائی سیلف. اور ایک ورڈ زبور 66 کے اندر لکھے ہے, اس کی ہم ضرور ریڈنگ کریں گے, وہی ہماری جانوں کو زندہ رکھتا ہے. کیسے زندہ رکھا ہے, جسمانی طور پہ بھی زندہ رکھا ہے, روحانی طور پہ بھی زندہ رکھا ہے. اور اگر آج میں 52 ایئرس میں یہاں پر موجود ہوں, 13 ایئرس میں مجھے ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ہوا تھا, خداوند کو قبول کیا, تو اب یہ کس کی وجہ سے, میری اپنی طاقت سے نہیں ہے, پاک روح کے وسیلہ سے ہے. محبت ہمارے اندر ڈالتا ہے, ہمیں ترغیب دیتا ہے, ہماری زندگی میں ایسے حالات الاؤ کرتا ہے کہ ہم خدا کی طرف ہی کھینچے چلے آئیں. بائبل کیا کہتی ہے, غزل و غزلات میں کیا لکھا ہے, ڈرا می, مجھے کھینچ لے. آپ نے کبھی ایسی دعا کی ہے, خداوند مجھے کھینچ لے, میں تیری محبت میں دوڑی چلی آؤں گی. جب کوئی افیئر ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے تو کئی دفعہ انسان کہتا ہے کاش اس کے اندر میرے لیے, کئی دفعہ ون سائیڈڈ اگر رہ جائے تو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ایک شخص تو کرتا جا رہا ہے, گھلتا جا رہا ہے, اور دوسرا شخص اس کا رسپانس نہیں دے رہا. لیکن ہم خداوند سے جب کہیں گے نا, خداوند مجھے کھینچ لے, تو وہ ہمیں کیا کرے گا, ہی ول ڈرا اس, وہ ہمیں کھینچ لے گا جیسے کنویں سے پانی کھینچ لیتے ہیں. ہم کتنی بھی تھا گڑے کے اندر ہے, دلدل کے اندر ہے, لیکن اگر ہم سچے دل سے کہیں گے, ایک میں نے چھوٹی سی کوٹیشن پڑھی تھی, اگر گٹر کا پانی کیا ہے, گندا پانی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نیسلے پیتے ہیں, نیسلے کا پانی صاف ہے, پیور واٹر ہے نا, تو کہتے ہیں ایک آدم نے کہا کہ اگر گٹر کا پانی جو ہے, نالی کا پانی, ڈرین کا پانی, اگر خداوند سے کہ خداوند میں کتنا گندا ہوں, میرے اندر جرمز ہے, مجھے میرے اندر بدبو ہے, خداوند میں بادلوں کا حصہ بننا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں اس پروسیس کا, رین سائیکل کا, کہ کیا بخارات کیسے ہوتے ہیں, سورج کی جو روشنی ہے, پھر حرارت, ہیٹ پیدا ہوتی ہے, وہ ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتے ہیں, پھر کیا بن جاتے ہیں, بادل, پھر بادل صاف شفاف زمین پر برستے ہیں. تو کہتے ہیں اگر وہ بھی دعا کرے گا نا, تو خدا اسے کیا بنا دے گا, بادل کا حصہ بنا دے گا. میں نے اس دعا کو بھی اپنی زندگی کے اندر لیا, اور میرا مجھے بہت شوق ہوتا تھا کوئی اچھی پریئر کر رہا ہے, اس میں کون سا جملہ میں لے سکتی ہوں, یا کون سی دعا ہے جو مجھے کرنی چاہیے. تو خداوند ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے, پیور بنانا چاہتا ہے, ہولی بنانا چاہتا ہے, کیونکہ وہ پاک ہے. ہمیں رائٹ سٹینڈنگ, راست بازی کی زندگی, اور میرے اور خدا کے درمیان کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے. انسانوں کے ساتھ ہو جائیں بے شک حکمت کی بات ہے, لیکن خدا کے ساتھ کوئی سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اس کے لیے ورس پڑھ لیتے ہیں, زبور 66. چلیں عروج کے ساتھ ریڈنگ کریں گے. زبور 66 اس کی 9th ورس, 8 ورس پڑھیں گے. وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا. آمین. چلیں اب اسے 2-3 دفعہ پڑھیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا. وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا. وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا. اب بائبلز ہم بند کر لیں گے. اب یہ آیت سسٹر رفت سنائیں گی. وہی میری جان کو زندہ رکھتا ہے اور میرے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا. آمین. آپ نے پرسنل کر لیا نا. ہاں اچھی بات ہے. وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا. میرے دل کا موسم یسوع ہو. ہم سب کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن میں چھوٹی سی بات کروں گی کہ ہم خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ میں کیسے گرو کر سکتے ہیں. اس کے لیے کون سے اسپیشل آئیڈیاز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری مدد کریں گی کہ ہم خداوند کے ساتھ انگیج رہیں. ابھی ہم کس حالت میں, ویسے انگیج کا یہ میں دوسرا ورڈ بولنا چاہتی ہوں, انگیجڈ ہے, لیکن انگیج کا یہ میں مطلب بولنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں, کمیونیکیشن کے اندر, جو رائٹ ورڈ ہے کمیونیکیشن کے اندر ہیں. اور خداوند کی بندیاں, خدا کا شکر ہے, مارننگ ٹائم میں, اور پھر آفٹرنون میں, ہماری میٹنگ زیادہ آفٹرنون میں, پھر شام کا ٹائم ہے, رات کا ایک پہر ہے. اور پھر ہمیں کلام کی کیوں ضرورت ہے, اسپرچل ڈسپلن کیا ہے, پریئر
اور بائبل ریڈنگ. اور بائبل ریڈنگ میں ہم اسکرپچر کو پڑھتے ہیں. کلام ہمیں کیا کرے گا؟ جو چیزیں نیگیٹو ہے وہ داغ دھبے بھی دکھا دیتا ہے. وہ ہماری ایڈمنشن بھی کرتا ہے. جہاں پہ انکریجمنٹ کی ضرورت ہے وہ انکریج بھی کرے گا. اس لیے بائبل ریڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو سارے ٹائمس ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں، سب سے اسپیشل ٹائم کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ صبح کا. اس کے لیے زبور جلدی سے نکالیں 5 اس کی 3 آیت. 5 زبور 5 اس کی 3 آیت. ہاں جی. اے خداوند، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے کی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا. ہاں جی، خداوند کا شکر ہے. اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا. اور زبور 32 میں بھی لکھا نا، ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. پھر پہلا تسلیکہ اس کو ہم ریڈنگ نہیں کریں گے، میں اس کو بولوں گی. 5 باب میں کیا لکھا ہے؟ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. اور پھر جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، کچھ ٹائم خاموشی میں بھی گزارے، اس میں خداوند کام کر رہا ہے. اور ہم خدا سے ورڈ لے سکتے ہیں. کبھی کبھی غنودگی کی حالت آ سکتی ہے، کبھی خدا خواب میں کلام کرتا ہے، کبھی کسی شخصیت کے وسیلہ سے. لیکن جو سب سے اوتھینٹک جو خدا کا طریقہ بات کرنے کا وہ خدا کا کلام ہے. اور پھر خداوند جب ہمیں اس چیز کا کیا ریوارڈ دے گا؟ دیکھیں ہمارے جیسے چھوٹے بچے تھے، میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی اچھا A گریڈ لوگے نا اتنے آپ کو پیسے ملیں گے، B گریڈ. میں ان کو انسینٹیوز دیتی رہتی تھی. لیکن بائبل میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ کنڈیشنز ہیں. اگر تو جاں فشانی کرے گا یہ برکات تجھے ملیں گی. تو ہماری زندگی میں جب ہم خدا کی پریزنس میں وقت گزارتے ہیں تو سب سے بڑا کیا ریوارڈ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس کے لیے بھی کلیپنگ ہوگی. سب سے بڑا ریوارڈ، بے شک وہ گھر دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، سب کچھ. سب سے بڑی کیا؟ ہاں، زندگی کا تاج تو وہ دے گا. ہاں، ویری گڈ، راحت کے لیے جو میں کہنا چاہتا اس کا مطلب ہے خدا کی بندی خدا کی پریزنس میں بیٹھتی ہے. پریز دا لارڈ. اور وہ کتنی ریوارڈنگ ہے. آپ کی کسی خاص شخصیت سے، خاص دوست سے جس کی آپ فیل کریں نا مجھے ضرورت ہے، اس کی محبت یا رفاقت یا اس کی اٹینشن مل جائے. مجھے اکثر باجی دیبا سے یہ میں فیلنگ کرتی ہوں کہ وہ خدا کی خادمہ ہے. اور لیمپ فیلوشپ سے ہم ایک بہت سالوں سے 3rd ایئر میں تھی، میں اس وقت 18 ایئرس کی، تب سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو وہ بزی ہوتی ہیں یا ان کا ٹائم مل جائے، میں اس کو بہت زیادہ ریوارڈنگ سمجھتی ہوں. خدا نے مجھے ریوارڈ دیا ہے. اور باجی عذرا کی بھی ایک بات کہتی ہے، جب مجھے خدا کے لوگ ملتے ہیں نا، جب میں لونلینس فیل کر رہی تھی، میں کہتی ہوں خداوند یہ تو مجھے پیار کر رہی ہے. مجھے جملہ ان کا بہت اچھا لگتا ہے. اور ایک ان کی زندگی کا ایک اور جملہ کہ میں رات کو صفائی کر کے سوتی ہوں، خدا کے اینجلز آئیں گے، وہ میرے گھر کو وزٹ کریں گے. بائبل کہتی ہے نا نجاست اگر دیکھیں گے خداوند ناراض ہوگا. جسمانی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی ہمیں ضرورت ہے. تو سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ خداوند کی پریزنس ہے. اور اب ہم زبور 103، اب میں جلدی اس کو جلدی لے کے جاؤں گی. 103 اس کی 2 سے 5 اکٹھے مل کے ریڈنگ کر لیتے ہیں. آج ہم نے گایا بھی ہے، تو آنکھ ہے میری جان. زبور 103 5ویں آیت تک ہم سارے مل کر پڑھ لیتے ہیں. فرسٹ سے سٹارٹ کریں. جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو کاپ کی طرح اثر نوجوان ہوتا ہے. آمین آمین. ہاں جی، اب ٹائم کے لحاظ سے بہت پیارا زبور ہے. اور جو رات کی پریئر ہے وہ کس ٹائم زیادہ کام آتی ہے؟ میں نے جو رات کی پریئر کا جو پرسنل تجربہ کیا ہے، جو کام نہیں ہو رہے، جہاں پہ مردگی اور مشکل کام ہے، تو وہ میں جیسے رات کو اٹھوں نا وہ میرے مسئلے حل ہو. پہلا پہر، ہاں جی، مڈ نائٹ جو خاص طور پہ 12 بجے کا ٹائم ہے. تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں. ہاں جی، آپ میں کچھ سچویشن تھی جو میری فیملی سے گزری، میں اس کو لاؤڈ نہیں بولوں گی. تو خداوند نے اس ٹائم میں مجھے یہی ورس دی، جس میں گھر کے فیملی ممبر کے لیے دعا کرتی ہوں، ہمارا خدا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو خداوند کا شکر ہے، خداوند نے ایسا کیا، اس نے خوشی بخشی. اور پھر زبور 119 کے اندر لکھا ہے، میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئی تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں. اور پھر جب ہم ہولی اسپرٹ سے کہیں گے کہ ہولی اسپرٹ میں اپنی زندگی میں خداوند کو جگہ دینا چاہتی ہوں، پریئر ٹائم بڑھانا چاہتی ہوں، بائبل ریڈنگ بڑھانا چاہتی ہوں، تو خداوند ایسا ہمارے لیے کرے گا، ہماری مدد ضرور کرے گا. اور ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ وی نیڈ دا ہیلپ آف دا ہولی اسپرٹ. یسوع مسیح اب آسمان پہ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے، ابھی بھی شفاعت کر رہے ہیں. ابھی زمین پر کون کام کر رہا ہے؟ ہولی اسپرٹ. اس لیے ہولی اسپرٹ کے ساتھ کیسی محبت؟ ڈونگی محبت ہے نا. اور پھر ہولی اسپرٹ کیا کرے گا؟ ہم کنارے پہ نہیں رہیں گے، ہم کیا بن جائیں گے؟ آدمگیر بن جائیں گے.
خداوند کا شکر ہو. ہم نے اس بات کو بھی کیا کرنا ہے, لرن کرنا ہے. وی آر لرننگ. ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہم اپنی مائنڈ کو, اپنے مائنڈ ایموشنز کو, ول کو, اپنی مرضی کو خدا کے تابع کریں. ہم اس کی بار بار پریکٹس کرتے ہیں. تو ایک آدم کی میں نے پچھلے دنوں دعا سنی, اس نے کہا خداوند میری حفاظت کر. کس سے حفاظت کر؟ فرام دا ایول دیٹ از ان سائڈ می. ہمارے اندر کیا ہے؟ اولڈ نیچر بھی ہے, نیو نیچر بھی ہے. تو اب اولڈ نیچر کیا کرتی ہے؟ ایول ہے, وہ شیطانی ہے. وہ شیطان اس کو کیا کرتا ہے, اس کے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے. تو اس خادم نے کہا کہ میں تو ہر روز یہ دعا کرتا ہوں. یہ بڑے خادم کی بات ہے, مجھے نہیں پتا اسمتھ وگلسورتھ یا کینتھ ہیگر نے, میں کسی میسج میں سنا, خداوند مجھے اس برے آدمی سے بچا جو میرے اندر ہے. ہمارے اندر کیا ہے؟ برائی ہے. ایک خادم نے کتاب میں لکھا کہ ہم کہتے ہیں میرا بیٹا ننا فرشتہ, کہتے ہیں ابھی ننا فرشتہ نہیں, ابھی شیطان کی سرشت موجود ہے. جب یہ ایڈلٹ ہوگا, مسیح کو پہچانے گا, پھر یہ فرشتہ, پھر وہ مسیح کی مانند بن جائے گا. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اولڈ نیچر کے اوپر کیسے غلبہ دیتا ہے؟ کلام کے ذریعے سے, ہے نا, فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے کہ ہم اپنی اولڈ نیچر پر, اپنی بری ہیبٹس پر غالب آ سکتے ہیں. ہمارا خدا فیتھفل ہے ٹو ریڈیم اس, ہمیں مخلصی دینے کے لیے, ہمیں بحال کرنے کے لیے, اور سب سے بڑھ کر کے ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں, اس کے گواہ بنیں. ایک بہت اچھے رائٹر انگلش کے H.G. ویلز, ہربرٹ جارج ویلز, وہ انگلش رائٹر تھے, بہت ساری کتابیں لکھی, اور انہوں نے کرسچن رائٹر تھے. اور انہوں نے جیزس کے بارے میں کیا لکھا؟ کہتے یسوع کہاں پہ تھا خدمت کرتا؟ گلیل کے علاقہ میں. تو اس نے اپنی کوٹیشن میں اس کا صرف ترجمہ بولوں گی, کہتا ہے کہ it is any wonder that this Galilean is too much for our small hearts. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا منادی کی تھی؟ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے. اور وہ اتنا بڑا بادشاہ, اس کی باتیں کیسی تھی؟ ریولوشنری تھی, ریڈیکل باتیں تھی. اور خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی دشمنوں کے لیے تو کیا کر, پیار کر, ہے نا, دشمنوں سے محبت کر. یہ کیسی ٹیچنگ تھی خداوند کی؟ ریڈیکل ٹیچنگ تھی جو بہت زیادہ چینج کرنے والی تھی. لیکن ہمارا دل کیسا تھا؟ جب انسان تھا, یسوع آیا, تو وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. ان کا دل کیا تھا؟ وہ اولڈ پیٹرن کے اوپر سب کچھ بنا ہوا تھا. تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بادشاہ آئے گا, ہمیں نجات دے گا, قوم بنی اسرائیل. لیکن وہ اس پیٹرن کو, یا خدا کی اس جو ریڈیکل جو ٹیچنگ ہے, خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ مبارک ہے وہ جو غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی. مبارک ہے وہ جو, کوئی کہتے ہیں کوئی غمگین, مبارک ہے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہے, مبارک ہے وہ جو راست بازی. خداوند کی ٹیچنگ ریڈیکل تھی. اور یہ خداوند کا بندہ کہتا ہے دیٹ از ٹو مچ فار مائی اسمال ہارٹ. ہمارا دل اتنا چھوٹا ہے, اور وہ ابھی انسانی اس کے اوپر پیٹرن پہ بنا ہے. جب تک مسیح کا نور نہیں چمکے گا, کلام کی روشنی آئے گی, یسوع نور بن کے نہیں آئے گا, ہمارا چھوٹا دل بڑا دل بن ہی نہیں سکتا. اور جب بڑا دل بن جائے گا کہ مسیح کی عقل آ جائے, مسیح کا وزڈم, پھر ہم خدا کی بڑی باتوں کو سمجھیں گے. ہمیں کئی دفعہ خداوند کے لیے گیونگ کریں نا, مجھے کئی لوگ کہتے ہیں بڑی بدھو ہے پینسی. تو میرے ہسبینڈ کو میں نے بتایا, وہ کہتے ہیں بدھو نہیں ہے, عقل مند ہے. کیونکہ ہمارے اندر کس کی عقل ہے؟ اب اگر ہم عقل مند بن جائیں, ورڈلی ایک وزڈم ہے, ورڈلی وزڈم. اگر ہم دنیاوی طور پہ عقل مند ہوں گے نا, کسی کو ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے. لیکن اگر ہم خدا کی عقل کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم خداوند کیا کہتا ہے؟ اپنا سب کچھ بیچ ڈال. اور خداوند امیر آدمی سے کہہ رہا تھا, لیکن اس امیر آدمی کے اوپر یسوع کو پھر پیار بھی آیا, کیونکہ وہ دولت اس کی زندگی میں کیا بن گئی تھی؟ بت بن گیا تھا. لیکن پھر نیکسٹ چیپٹر میں زکئی ہے. زکئی کیسا شخص تھا؟ وہ کتنا مبارک بن گیا. خداوند کہہ رہا ہے آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کتنے ٹائمز خداوند کو ریٹرن کروں گا؟ 4 ٹائمز ریٹرن کروں گا. ہم خداوند سے کہتے ہیں نا, خداوند ڈبل. میں نے بڑی دعائیں کی اتنے سال, خداوند مجھے ڈبل پورشن دے, مجھے ریسٹور کر. تو یہ جب اوپر والا گھر بنا, باجیزہ میری بہت پریئر پارٹنر کہتی ہے پینسی تجھے ڈبل پورشن, وہ اس کو فزیکل میں, لیکن خدا ڈبل پورشن دیتا ہے. لیکن اب خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا ریٹرن کرے گا مجھے, ہے نا. ایک ہے نا, میں اپنی نجات کا پیالہ اٹھاؤں گا, میں خداوند نے جو کچھ مجھے دیا, میں اس کے عوض اس کے لیے کیا کر رہا. تو مسیح ہم سے نہ پیسے مانگ رہا ہے اور کچھ نہیں مانگ رہا, دل مانگ رہا ہے. اور پھر کیا مانگ رہا ہے؟ کہ تو میری بیٹی مسیح کی گواہ بن جا, مسیح کی شاگردیت میں آ جا, اپنی صلیب اٹھا لے اور میرے پیچھے چل. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر پاک روح کی وسیلہ سے مسیح کی محبت ہے. اور اگر ہم روم نہیں بنا سکتے, لیکن ایک بڑا ہے, ایک یسوع کیا ہے؟ بڑا ہے, قیمتی ہے, جو کیا کر سکتا ہے؟ جب وہ اندر آ کے رہنا شروع کرے گا تو وہ کیا کر دے گا؟ ہمارے روم کو بگ کر دے گا, پھر ہمیں ایکسپینڈ کرے گا. اگر جتنا ہم اپنے آپ کو دینا شروع کریں گے, ہمارے ابھی عروج کا لیولز کی بات کی, وہ اتنا زیادہ کیا کرے گا؟ ہمیں ایکسپینڈ کرتا جائے گا. پھر خروج میں کیا لکھا ہے؟ وہ سارے دشمنوں پر ایک دم ہمیں فتح نہیں دے گا. خداوند نے خروج کے اندر کیا لکھا ہے؟ میں تو کیا کرے گا؟ خداوند کے نام سے آگے بڑھے گا اور میں تجھے فتح دیتا جاؤں گا. ہم سب جانتے ہیں یسوع نے صلیب پر فتح کا شادیانہ بجایا, اور ابلیس سب کیا ہے؟
ڈیفیٹڈ اینیمی ہے. لیکن وہ کیسا ہے؟ وہ جینٹل مین نہیں ہے, وہ بڑی زبردستی کرتا ہے, چور بن کر چوری کرتا ہے, ہماری خوشیوں کو, ہماری برکات کو چرانا چاہتا ہے. لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم خداوند کے نام سے آگے بڑھیں گے. اور میں یہ ضرور بولوں گی, خداوند کی بادشاہی میں زور ہوتا رہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں. ابلیس کہتا ہے نہیں, ان کی جو برکت ہے نا, میں تو ان کو ڈسیپشن میں رکھوں گا, میں ان کو سستی میں رکھوں گا, میں ان کو دعا کرنے سے باز رکھوں گا, میں انہیں رفاقت میں جانے سے باز رکھوں گا. لیکن پالوس کیا کہتا ہے؟ ہم ابلیس کے ہیلوں اور حربوں سے ناواقف نہیں ہیں. جب ہم مسیح میں آگے, ہمارا پاس جو ہے وہ واشڈ ہو گیا. خداوند نے ہمیں قوت دی تاکہ ہم گواہ بنیں, خدا سے محبت کریں, خدا کے لوگوں سے پیار کریں, جو کچھ ہم اپنی ایبلٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے. اب ٹائم کافی ہو گیا, 50 منٹس ہو گیا. میں آخری جو گواہی کی بات ہے یہ میں ضرور کروں گی. اور یہ کلام خدا نے پہلے میرے ساتھ بھی کیا, اور یہ کب کیا؟ جب 2011 میں خداوند نے ہمارے گھر کو مجھے کہا کہ تو اپنے آپ کو کیا کر, میک روم فار ہم. اور وہ کیسے کہا کہ میں پاسٹر صدیق پال کے چرچ میں جاتی تھی, ان کے ساتھ ہمارا ایک وہ ریلیشن شپ تھا, اور ہم نے ان کے ساتھ 1 منتھ کے لیے ٹریننگ لی تھی, اور وہ اکثر کبھی ہمیں اپنے چرچ میں بلاتے تھے, ہم چلے جاتے تھے. اور ایسا ہوا کہ خداوند نے کہلوانا شروع کر دیا, آپ کے گھر میں عبادت ہوتی ہے, آپ کے گھر میں ہم آئیں گے. میں نے نا آئی ریئلی, یعنی جسے کہتے ہیں نا ریالٹی میں کندھے اچکانا, آئی شرگ مائی شولڈرز, ایسے ہائے میں کروں گی, میں تو صبح بچے جاتے ہیں, ناشتے کے ٹائم, دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے, میں کیسے دروازہ کھول سکتی ہوں؟ نہ میں اتنی ایکٹیو ہوں, نہ میں اتنی ڈسپلنڈ ہوں کہ رات کو اتنا جاگ سکوں اور پھر دن کے کاموں کو. لیکن جب خداوند کو جب میں نے سبمٹ کیا, تو وہ کون سا ٹائم تھا؟ میری فیملی میں پیس تھا, میرے بہن بھائیوں کی زندگی میں طوفان تھے. پھر میں نے کہا خداوند اب تو تلوار لٹک رہی ہے, اگر تو کہہ رہا ہے نا کہ میں اپنے گھر کو پیش کروں تو اب میں ریڈی ہوں. بڑی میں نے مشکل سے خداوند کی بات مانی. تھوڑی میری نیچر ہے سٹبن, یا اس کو پازیٹیو سینس میں ڈٹرمینیشن کہہ سکتے ہیں. لیکن جب جس بات پہ میں اٹک گئی تو پھر میں اس پہ پھر قائم رہوں گی. یہ میری اپنی پرسنل نیچر ہے, ہر ایک کی نیچر ہے. تو خدا نے یہ کلام کیا تھا بہت خادماؤں کے وسیلہ سے. سسٹر الزبتھ کہتی ہیں وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی, ان کی ایک فارنر جیسے ان کی جو ریلیشن میں خادمہ تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا میری فرینڈ کے لیے, میں استھمیٹک تھی, وہ میرے لیے بہت درد لیتی تھی, انٹرسیشن کرتی تھی کہ پینزی کے چھوٹے چھوٹے بچے, کیونکہ ان کی اپنی ایک بیٹی تھی, اس کا استھما ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی سفوکیشن سے. وہ بیچ پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ گئی تھی, ان کو انہیلر نہیں ملا, تو اس کو کوئی میڈیکل ایڈ نہیں ملی, اس کی ڈیتھ ہوئی. لیکن جب وہ ہماری فرینڈ بنی, وہ میرے لیے انٹرسیڈ کرتی رہی. ابھی بھی میں ان کو کہوں تو میرے لیے, جب کبھی میں زیادہ فیل کروں, میں ان کو بار بار نہیں کہتی, لیکن جب پاک روح مجھے کنوکٹ کرے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ پینزی کے لیے مجھے ورڈ دے, پروفیٹک ورڈ. تو وہ لکھوا کے لے کے آئی, اور وہ ان نون خادمہ تھی. اور وہی جو کلام تھا وہ ابھی ہم یہ سایہ میں سے پڑھیں گے. مجھے بھی پیسج نہیں یاد, آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے کہ اپنے وہ ٹینٹس کو جو ہے ایکسپینڈ کر, یہ سایہ میں سے. اگر کسی کو یہ آیت ملتی ہے تو جلدی سے بول دیں. ہاں جی مل گئی سائن 54. چلے ریڈنگ کر لیں, اس کی ہم ریڈنگ کریں گے. یہ 2nd ورس ہے, 2nd اور 3rd. یہ 2nd ورس جو تھی, یہ پروفیٹک ورڈ تھا ہمارے گروپ کے لیے, بیت الہم پریئر گروپ کے لیے. 2nd ورس. اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دیں, ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا, دریغ نہ کر, اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر. آمین. ہاں جی, کیا کلام ہم نے پڑھا ہے؟ اپنی خیمہ گاہ. ہماری خیمہ گاہ کیا ہے؟ ہمارا دل بھی ہے اور گھر بھی ہے. اپنی خیمہ گاہ کو وسیع, میں بھی خداوند کسی سے کلام کر رہا ہے, اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے. وسیع کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپینڈ کر دے. اور اس کا میں نے بڑا تجربہ کہ جب گھر میں کوئی نئی چیز آ جائے نا, باقی چیزوں کو ادھر ادھر کر کے اس کی جگہ اسپیشل ہے نا, تو جب خداوند آتا ہے تو کچھ چیزوں کو ہم ریموو بھی کرتے ہیں اپنی زندگی سے. اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے, ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا, اپنے گھر کے پردے پھیلا دے, ان کو ایکسپینڈ کر دے. دریغ نہ کر, اسٹریچ یور سیلف. جب اپنے آپ کو خدا کے لیے اسٹریچ کریں گے تو کیا ایمٹینس خدا رہنے دے گا؟ خدا فل کر دے گا, برکت دے دے گا. جب خداوند کہتا ہے مجھے دائیکی سے میری تعظیم کرو, پھر کیا کرے گا؟ فائنانسی سے فل کر دے گا. جب ہم اپنے گھروں کو کھولیں گے, خدا میں تو سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں کی جو نیکسٹ جو برکات آ رہی ہیں, شہری کی ایجوکیشن, شہر کی, یہ سارا دیٹ از دا فروٹ آف ایکسپینڈنگ مائی سیلف, یا اپنے آپ کو میں نے پیش کر دیا. اور میں یہ کہتی ہوں ساری برکات خداوند کی ہے. تو یہ کہ اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے, ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا, دریغ نہ کر, اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مضبوط کر. آپ کو پتہ ہے نا ٹینٹ میں ہوتا ہے, ٹینٹ خیمہ گاہ, پھر اس کی جو
روپس ہوتی ہیں, پھر وہ میخیں لگتی ہیں زمین پر, تو اس کو ایکسپینڈ کر دے. کون کون ایکسپینڈ کرے گا آج کی کتنا کمٹمنٹ, پریز دی لارڈ. میں بھی خداوند ہم سب کو ایکسپینڈ کرے. اور یہ ایکسپینشن کیسے آئی ہے؟ دعا کا مصباح گھر میں ہونا ضروری ہے. ٹیوزڈے کو سسٹر سائمہ کے گھر میں, پھر وینسڈے کو شازیہ سلیم کے گھرانے میں, سیٹرڈے کا عروج کے گھرانے میں خدا کا مصباح ہے. اور بھی خداوند کی بندیاں جو ہیں وہ خداوند کی خدمت, سسٹر راحت, سسٹر رفت ہے نا, جو خداوند کی خادمائیں ہیں, تو ان کے گھر کیا ہے, سسٹر نوشی, ساری خداوند کی خادمائیں, سب لیڈرز خدا نے کھڑے کیے ہیں. لیکن جس کے ساتھ خداوند آج کلام کر رہا ہے کہ میں خداوند اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں, تو وہ دل میں خداوند کے ضرور دعا کر سکتا ہے. اور میں صرف پریئر کروں گی آخر میں کہ خداوند ہمیں فضل دے. تو ہم سے کچھ کہہ رہا ہے ایکسپینڈ کرنے کے لیے, اسٹریچ آؤٹ کرنے کے لیے, سیڈ سو کرنے کے لیے, پریئر کا ٹائم بڑھانے کے لیے, یا دعا کرنے کے لیے, ریلیشن شپس کے لیے, تو خداوند آپ کی روح سے کلام کرے. زوردار تالیاں بجائیں گے.